کوئی دوسری جماعت اس سے اسیر بھی پیدا نہیں کرتے، جنگ میں کبھی پیدا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت دی۔ لیکن کیسے ہوئی؟ کیا پہلے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تنظیم قائم کی تھی؟ کیا کوئی امیر بنایا تھا؟ کوئی شورا بنائی تھی؟ کوئی منصوبہ بنایا تھا؟ کوئی مرکز کی تعمیر کی تھی؟ کوئی پلاٹ خریدا تھا؟ اس اللہ کے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کر دی۔ وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ وہ دل میں پیدا کر دی کہ مجھے مسلمانوں کو دین کی طرف لانا۔ اکیلا آدمی، اس وقت تو اکیلے ہی تھے نا، اکیلے ہی نہیں تھے، پہلے سے کوئی منصوبہ بنایا تھا، پہلے سے کوئی کمیٹی قائم کی تھی، پہلے سے کوئی رپورٹ بنائی تھی، پہلے سے کوئی بجٹ بنایا تھا؟ اکیلا انسان مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جس کے سینے میں آگ بھری ہوئی تھی، دین کی آگ، امت مسلمہ کے فلاح و بہبود کی آگ، اس نے کھڑا کر دیا میوات میں جا کے، کام شروع کر دیا۔ کوئی جماعت بنائے بغیر چند لوگوں کو ساتھ لے، وہی میں تو تنہائی سے رہا تھا جانب منزل، مگر لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک ہے، اصل مقصود تو دعوت تھا نا، اصل مقصود اپنی اصلاح تھی، اصل مقصود دین کی طرف جانا تھا، دین کی طرف بلانا تھا۔ اس مقصود کو لے کر کھڑے ہو گئے اس فکر میں کہ پہلے سے کوئی کمیٹی بنائے، پہلے سے مجلس بنائے، پہلے سے مشورہ بنائے، پہلے سے امیر متعین کرے، کچھ بھی نہیں، کام شروع کر دیا۔ کام میں چونکہ اخلاص تھا، للہیت تھی، سوائے اللہ کے کوئی اور مقصود نہیں تھا، شہرت مقصود نہیں تھی، نام و نمود مقصود نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ میرا نام ہو جائے ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا میں میرے قصیدے پڑھا کرے، میری تعریفیں کیا کرے، یہ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا دل میں؟ اللہ کے سامنے میں جا کر جواب دہ ہو سکوں کہ اللہ میں نے اپنے دین سے بچانے کے لیے جو میرے بس میں تھا وہ کر دیا۔ تنظیم نہیں بنی لیکن راستہ چلا گیا، تو مقصود اصلی حاصل ہے۔ اب جب یہ بن گئی تو بسا اوقات ہوتا کیا ہے، جو خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے، وہ یاد پیدا ہوتی ہے کہ تنظیم کو مقصد بنا لیا جاتا ہے۔ مقصد تھا کام، اللہ کا دین، اللہ کی رضا، اخلاص کے ساتھ، مقصد وہ تھا۔ بعد میں تنظیم مقصد بن گئی، جو میری تنظیم میں ہے وہ میرا ہے، یہ میری تنظیم سے باہر ہے وہ میرا نہیں ہے، یہ فتنہ پیدا ہو اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ تو اس فتنے نے مسلمان کو لڑا دیا، قتل و غارت نہیں تک نوبت موجود، مار پیٹ تک نوبت آ گئی۔ بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا، کون کیا انسان ہوتا ہے اس کو؟ وہ جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر آج حیات ہوتے تو خون کے آنسو ہوتے اس واقعے کے اوپر جو پیش آیا۔ انہوں نے تو کوئی نہ ان کو عمارت کی خواہش تھی، نہ ان کو شورا کی خواہش تھی، نہ ان کو کسی اور تنظیم کی خواہش تھی، وہ کام لے کر آئے۔ اگر تنظیمیں بٹ گئی، تنظیم بٹ گئی، پکڑے دو، اگر بٹ گئی ہے، ہم نے کوشش کی شروع میں کہ یہ بٹوارا نہ ہو، کوئی اگر فضائل اعمال پڑھتا ہے وہ پڑھے، کوئی منتخب حدیث پڑھتا ہے وہ پڑھے، وہ بھی اقرا یہ بھی اقرا۔ تو اگر تھوڑا سا طریقے میں فرق ہے اس کو گوارا کر لو، لیکن مسلمانوں کے درمیان تفریق وہ چیز ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی گوارا نہیں۔ اگر کوئی شخص مجھ سے دین سیکھنا چاہتا ہے، مجھ سے، میں یہ چاہوں کہ یہ مجھ سے سیکھے، دوسرے سے کے بات نہیں جائے۔ میں یہ چاہوں کہ مولانا عارف بھائی ان کے پاس 2-4 آدمی آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، میں کہتا ہوں کہ ان کو یہاں سے چلو میرے پاس آ، یہ بتاؤ اخلاص ہوگا؟
یا ریاکاری ہوگی؟ اگر دین سیکھنے کے لیے ایک آدمی آ رہا ہے اور ایک جماعت کے ذریعے دین سیکھ رہا ہے تو اس سے کیوں دشمنی ہو آپ کو؟ اگر آپ کو ذریعہ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کا کام کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کا کام کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں حضرات تابعین فرماتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام سے ہم جاتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو وہ کہتے تھے بھائی فلاں پاس وہ بڑا زیادہ بڑا عالم ہے، آپ اس سے پوچھ لو۔ وہاں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے فلاں بڑا عالم ہے، اس سے جا کے پوچھ لو۔ بعض اوقات ڈھونڈ پھر کے پھر پہلے آدمی کے پاس ہم آتے ہیں کہ جی وہ تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی بتائیں، تو پھر ان کو مسئلہ بتاتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ دین کے بتانے کی جو فضیلت ہے وہ میرے بھائی کو حاصل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس کا جواب اس کو مل جائے۔ اس کے آج دنیا بن گئی ہے کریڈٹ کی، کریڈٹ لینا ہے کہ جو ہماری پسندیدہ تنظیم ہے اس میں آتا ہے وہ میرا ہے، دوسری تنظیم میں جاتا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ دشمن ہے میرا، وہ مخالف ہے، ضرورت پڑی تو لڑوں گا اس سے، خاتمائی بھی کروں گا، لڑائی بھی کروں گا، اگر ضرورت پڑی قتل بھی کر دوں گا، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو خود سمجھ لو کہ شیطان نے اپنا راستہ بنا دیا۔ جب یہاں تک راستہ پہنچ جائے مسلمان کے خلاف قتل و قتال پر آمادہ ہو جائے، سمجھ لو کہ شیطان نے ان کے اندر راستہ بنا لیا۔ وہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ حاصل تھی کہ وہ آپس میں قتل و قتال کے باوجود صحابی رہے، کیوں؟ اس لیے کہ نیتیں دونوں کی خالص تھیں۔ لیکن ہمارے دور میں قتل و قتال مسلمان کے درمیان، ایک آدمی دوسرے پر پتھر اٹھائے، دوسرے پر تلوار اٹھائے، دوسرے پر گولی چلائے، دوسرے کو دھکا دے، دوسرے کو گرائے، یہ سوائے شیطان کے اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو عزیزو، آج مجھے یہ بات کرنے کا آپ کے سامنے موقع مل گیا۔ میرے علم میں کچھ بات لائی گئی کہ الحمدللہ اس اجتماع میں دونوں قسم کے حضرات موجود ہیں، الحمدللہ۔ یہ جو سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہوئی جہاں پر دونوں قسم کے حضرات جمع ہیں، اللہ کے لیے جمع ہیں، اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے جمع ہیں۔ انشاءاللہ اس پر برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، اور اپنے دلوں سے یہ کینہ نکالیے، اپنے دلوں سے یہ بغض ختم کیجیے۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف صبح بنایا تھا، کوئی مرکز کی تعمیر کی تھی، کوئی پلاٹ خریدا تھا، اس اللہ کے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کر دی۔ وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ وہ دل میں پیدا کر دی کہ مجھے مسلمانوں کو دین کی طرف لانا۔ اکیلا آدمی، وہ سب تو اکیلے ہی تھے نا، اکیلے ہی تھے نہیں تھے، پہلے سے کوئی منصوبہ بنایا تھا، پہلے سے کوئی کمیٹی قائم کی تھی، پہلے سے کوئی رپورٹ بنائی تھی، پہلے سے کوئی بجٹ بنایا تھا۔ اکیلا انسان مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جس کے سینے میں آگ بھری ہوئی تھی، دین کی آگ، امت مسلمہ کے فلاح و بہبود کی آگ، اس نے کھڑا کر دیا میوات میں جا کے کام شروع کر دیا۔ کوئی جماعت بنائے بغیر چند لوگوں کو ساتھ لے، وہی میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھیک ہے، اصل مقصود تو دعوت تھا نا، اصل مقصود اپنی اصلاح تھی، اصل مقصود دین کی طرف جانا تھا، دین کی طرف بلانا تھا۔ اس مقصود کو لے کر کھڑے ہو گئے اس فکر میں کہ پہلے سے کوئی کمیٹی بنائے، پہلے سے مجلس بنائے، پہلے سے مشورہ بنائے، پہلے سے امیر متعین کرے، کچھ بھی نہیں، کام شروع کر دیا۔ کام میں کیونکہ اخلاص تھا، للہیت تھی، سوائے اللہ کے کوئی اور مقصود نہیں تھا، شہرت مقصود نہیں تھی،
नामो नमूद मकसूद नहीं था, ये तंजीम मकसूद नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि सहाबा किराम को जमा कर लिया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई तंजीम कायम नहीं फरमाई। दारुल देवबंद शुरू हो गया, उस्ताद शागिर्द से कोई बाकायदा तंजीम नहीं बनी, लेकिन रास्ता चला गया, तो मकसूद असली हासिल। अब जब ये बन गई तो बसा औकात होता क्या है, जो खराबी जहां से पैदा होती है वो याद पैदा होती है कि तंजीम को मकसद बना लिया जाता है। मकसद था काम, अल्लाह का दीन, अल्लाह की रजा, इखलास के साथ मकसद वो था। बाद में तंजीम मकसद बन गई। जो मेरी तंजीम में है वो मेरा है, जो मेरी तंजीम से बाहर है वो मेरा नहीं है। ये फितना पैदा हो और अफसोस से कहना पड़ता है। इस फितने ने मुसलमान को लड़ा दिया, कत्ल गालत नहीं तक नौबत पहुंची, मारपीट तक नौबत आ गई। बांग्लादेश में जब वाक़या पेश आया, कौन क्या इंसान होता है उसको, वो जमात हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अगर आज हयात होते तो खून के आंसू होते उस वाक़े के ऊपर जो पेश आया। उन्होंने तो कोई ना उनको इमारत की ख्वाहिश थी, ना उनको शोहरत की ख्वाहिश थी, ना उनको किसी और तंजीम की ख्वाहिश थी, वो काम लेकर आए। अगर तंजीमें बढ़ गई, तंजीम बढ़ गई, पटने दो। अगर बढ़ गई है, हमने कोशिश की शुरू में कि ये बंटवारा ना हो, लेकिन अफसोस है कि नहीं हो सकता। हो गया तो अब बताओ तंजीम मकसूद है या काम मकसूद है? एक बात कहो मुझसे, बताओ काम मकसूद है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। काम मकसूद है या किसी भी खास जमात के साथ मुंसलिक होना मकसूद है? काम मकसूद है, काम मकसूद। अगर काम मकसूद है तो खुदा के लिए तफरीक बिठाओ। ये बताओ इखलास होगा या रियाकारी होगी? अगर दीन सीखने के लिए एक आदमी आ रहा है और एक जमात के जरिए दीन सीख रहा है तो उससे क्यों दुश्मनी हो आपको? अगर आपको जरिए होता है तो वो भी आपका काम कर रहा है, वो कर रहा है तो वो भी आपका काम कर रहा है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन के बारे में हज़रात ताबईन फरमाते हैं कि बहुत से सहाबा किराम से हम जाते थे मसला पूछने के लिए, तो वो कहते थे भाई फला पास वो बड़ा आलिम है, उसको वहां जाते थे तो वो कहते थे फला बड़ा आलिम है, उससे जाके पूछ लो। बाद औकात घूम फिर के फिर पहले आदमी के पास हम आते हैं कि जी वो तो सभी कह रहे हैं कि आप ही बताओ, तो मैं उनको मसला बताते। वो चाहते थे कि ये दीन के बताने की जो फजीलत है वो मेरे भाई को हासिल हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, उसका जवाब उसको मिल जाए। उसके आज दुनिया बन गई है क्रेडिट की, क्रेडिट लेना है। तेरा किसका आप है, किसके सर बजे, किसका नाम लिया जाए कि इसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। मैं कसम से कहता हूं कि अगर हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ से ख्याल में ये बात गुजरी होती कि मेरा नाम हो जाए दुनिया में कि इस दुनिया में दावत दीन का बेड़ा उठाया, तो हर किस वो दावत में शुरू न करते। उनके दिल में सिर्फ इखलास था, सिर्फ लिल्लाहियत थी, सिर्फ ये काम था।